السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ فیصل واڈا کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن خیر اس نے کر دی تو پھر شفیع جان نے جو کیا یہ بہت زبردست تھا۔ آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے، آپ کو دیکھنی چاہیے کہ فیصل واڈا کے ساتھ کیا ہوا۔ فیصل واڈا کس طرح عمران خان کے بارے میں گھٹیا سا الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو پھر شفیع جان نے جو کیا ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، ضرور دیکھیے۔ پھر جو شفیع جان نے کیا ہے نا، یہ اس سے آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، اور ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سہیل افریدی کی نوکری خطرے میں ہے، کوئی خطرے سے بچانے کے لیے نوکری خطرے میں ہے نا۔ میں ندیم ملک صاحب میں لکھنے کو تیار ہوں۔ علی مین گنڈا پور کے ہاتھوں بھی خطرے میں ہے، پنڈی سے بھی خطرے میں ہے، تو اس کو رستہ مل رہا ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں لے لو لے لو لے لو۔ ندیم ملک صاحب سن لینا، اب سن لینا، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ ایک منٹ، افریدی صاحب کی کرسی کوئی خطرے میں نہیں ہے، ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں۔ تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور آخری جو ملاقات سلمان صفدر کی ہوئی ہے ان پہ کمپلیٹلی اعتماد ہے۔ کیسے ہٹ گئے؟ وہ بھی تو ہٹے تھے نا، جب ہٹنے کی باری آتی ہے تو ساری ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں تو عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا نا۔ عمران خان کو خود کس نے ہٹایا تھا؟ وہ تو بیرونی سازش تھی اور اندرونی غدار ساتھ ملے ہوئے تھے۔ وہ یہ جب خود سے جواب نہ آ رہا تو کہتے ہیں امریکہ نے آگے ٹرمپ نے بالکل، وہ ہٹایا۔ تو بیرونی سازش تھی اور اندرونی غداروں نے مل کے گورنمنٹ گرائی۔ دیکھیں جہاں تک بجٹ کی بات ہے ندیم صاحب، ابھی بھی وہاں پہ قانونی ٹیم ہماری بیٹھی ہوئی ہے، قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، کل تاریخ بھی لگی ہوئی ہے۔ آنریبل سی ایم صاحب بھی اور مزمل صاحب نے جو پٹیشن جمع کی تھی، اگر کل اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو کل دیکھیں گے۔ نہیں تو عبوری بجٹ پیش کریں گے؟ ایسی کوئی بھی بات ابھی نہیں ہو رہی۔ ابھی کیا پورے سال کا کر دیں، اچھی بات ہے۔ نہیں ایسی کوئی نہیں تو عبوری بجٹ ہوگا، ایسی کوئی بات یہی ہوگا فیصل واڈا صاحب؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے پورے سال کہلے تک اور کمفرٹیبل ہو ہمارا بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بجٹ اگر نہیں 3 مہینے تو میرے رستہ نکالے، خان کے لیے رستہ نکالے نہیں ہوگی، بتائیں نا لوگوں کو بھی سمجھائے گی۔ ملک صاحب اگر ملاقات نہیں پورے سال کا بجٹ نہیں اناؤنس کر سکتے تو پھر یہ عبوری بجٹ پیش کریں گے، یہی ہوگا؟ بجٹ ہمارا بالکل تیار ہے ندیم ملک واڈا صاحب، یہی ہوگا؟ یہ ہونا چاہیے، یہی ہے KFC کی ڈیل، یہی ہے۔ KFC کی ڈیل یہی ہے؟ ڈیل صرف واڈا صاحب کے پاس کھلاؤ یار ان کو۔ نہیں، ڈیل جو ہے وہ واڈا پورا صاحب کے پاکستان پاس ہے۔ ڈیل نہیں چلتا میرا بھائی۔ ہم اگر ڈیل کو دیکھتے تو 1000 دن خان جیل میں نہ گزارتا۔ کر لو نا، اس کو نکالنے کے لیے کرو بھائی، اپنے ملک کے لیے آگے بڑھو یار۔ تو ہم نے کہاں پیچھے ہوئے ہیں؟ دیکھو میری بات، پاکستان کی جب بھی بات آئی ہے ہم تو دو قدم آگے آئے ہیں۔ ویسے عمران کے لیے آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے یہ بتائیں مجھے آپ کی پالیٹکس بالکل سمجھ نہیں آتی۔ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، اسی وجہ سے ہم ہٹے تھے بھائی، ہمارا بھی کیریئر تباہ ہوا ہے۔ فیصل واڈا صاحب، سہیل افریدی جا کے چھپ کے ملتا ہے بیرسٹر گوہر سے، بیرسٹر گوہر ڈیفینسو ہو کے وضاحتیں پیش کرتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم عمران کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بھائی سیدھا بتاؤ بات کون سی خفیہ ملاقات ہوئی؟ میں نے 20 مئی کو کہا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اتنا کمزور ہے آپ کا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے۔ افریدی صاحب نے خود اپنے پریس ٹاک میں کہا تھا کہ میں ملا ہوں۔ کون سی خفیہ؟ تو بیرسٹر گوہر آن کریں کہ ملیں جا کے، وہ بیرسٹر گوہر جانے اگر اس نے ایسی کوئی بات کہی ہے دیں گے نا، آپ 10 میں منٹ لیں۔ اپنے بھائی کے لیے ڈیل آفر ہو رہی ہے عمران کے لیے؟ میری ریکویسٹ ہے، عمران کی ڈیل آفر ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر پلیز ندیم ملک صاحب، یہ بڑا سیریس کمپلیکیٹڈ ایشو ہو گیا جب ہم ایک شخصیت کے اندر ملک اور صوبے کو اور پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بڑا غلط ہے سر۔ دیکھیں یہ میرے باپ کا ملک نہیں ہے، خان قابل عزت ہے، نواز شریف قابل عزت ہے، زرداری قابل عزت ہے۔ میری یہ نہیں کر سن لینا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ میری ہاتھ جوڑ گزارش ہے، آپ کو خان کی اگر خان کا خیال ہے، آپ کو یہ رہا بجٹ، میرا صوبہ سفر نہیں کرے گا، اور آؤ اور کہو کہ بھائی یہ میری چیز ہے، مجھے ملنا ہے خان سے، میرا رائٹ ہے، ہم سیاست نہیں کرتے۔ کس کو کہیں؟ آپ کو کہہ دیں سر، ہو جائے گا۔ بولے مجھے، آپ بولے ابھی آپ بجٹ پاس کریں، آپ کی ملاقات ہوگی۔ چلیں یہ کاغذ لے، اس کے آپ سامنے پڑھنا بھی پڑے گا تو پڑھ جائیں گے یار، سر لکھیں تو کرنے والا بن۔ نہیں فیصل شفیع جان رک جاؤ، کاغذ آگے رکھو، لکھواؤ کہ بجٹ پاس ہوگا تو عمران سے ملاقات ہوگی۔ میں بہت سیریس بات کروں، دیکھیں میری بات سنیں، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں سر، ملک کو اپنی داؤ پہ نہ لگائیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارے باپ کا ملک نہیں ہے۔ اگر آپ کو مذہب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی خدا نخواستہ کفر کی بات کریں، شرک کی بات کریں تو ہم کو چھوڑ دیں، کہا ہے اس طرح آپ کا لیڈر ہے، قابل عزت ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتا ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں، اس پہ کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ حرف آخر دنیا کی نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق۔ آپ کو خان سے محبت، آپ کو خان سے پیار ہے، ہم تو روک رہے تھے، ہم تو ڈوب گئے اس کو روکتے، لیکن آپ کو محبت ہے، آپ آج کھڑے ہیں اس کے لیے، مجھے خوشی ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ آپٹکس پہ نہ جائیں، آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجھے دبا کے گالیاں دے دی انہوں نے،
میں نے اسکینڈل ریورس کیا, میں نے پاکستان کے لیے فیور کر دیا. مجھے گالیاں سب دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, ان کی پارٹی بھی دیتی, کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنا کام کریں, آپ بجٹ پاس کریں. بجٹ پاس کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ سڑک پہ کسی کا پیر پڑنا ہے نا کرا کے دوں گا. تو بجٹ سے پہلے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ 7 مہینوں سے آپ پھر دیکھو شفیع جان بھائی, دیکھو میری بات سنو, تمہارا چھوٹا بھائی یہ میرا نکال دیں فریم سے, آج مجھے صرف ان دونوں کو دکھائیں, میں دیکھوں گا خود بھی سنتا ہوں, ابھی ڈیل کرواتے ہیں ان کی کہ شرطیں نہ بندہ کریں لائف میں. آپ کو مجھ سے, میں اور آپ مخالف ہیں نا, ہم تب بھی ایک عزت ہے, ٹھیک ہے. آپ کو مجھ سے بہت ساری شکایتیں ہوں گی, مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں, کیونکہ آپ پرانا حصہ ہے پارٹی, ٹھیک ہے. ہم بھی پرانے, ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, فائن, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک. ہم نے خان کو کنویں میں گرنے سے روکا تھا, وہ نہیں رکا, ہمارے ڈفرینس تھے, لیکن ہم نے اس کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ شرطیں نہ رہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے خان سے پیار ہے, آپ خان کا آپ بجٹ پیش کریں, ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں ہوئی تو آپ بولنا, ٹھیک ہے, رستہ نکالیں, رستہ نکالیں. شفیع جان بول, کل کورٹ ہے, کورٹ کا مطلب پٹیشن لگی ہوئی ہے, سہیل افریدی کا نمبر ملا ہے, نہیں پٹیشن لگی ہوئی ہے, سہیل افریدی کو کل پٹیشن پہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی کے پاس جائے گی. نہیں دیکھیں 7 مہینوں سے آپ ملاقات نہیں کروا رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے لیے ہم نے ان سے ندیم بھائی میری بات سنیں سر, ندیم ملک صاحب, دیکھو شفیع جان میرا بھائی اونچی آواز میں بات کرتا ہے, یہ میرا چھوٹا بھائی کر لے بات. دیکھیں سر مسئلہ ہے کہ آپ سیریس ہوں سر, آپ سیریس ہوں. دیکھیں خان آپ کا لیڈر ہے, مان لیا آپ کا لیڈر ہے, خان کے لیے رستہ نکالنے کے لیے پورے صوبے کی تو تباہی نہ کریں, آپ بجٹ پاس کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں اگر نہیں ملوں گا تو میں بجٹ نہیں پاس, دیٹ مینس کہ آپ ایک بلیک میلنگ ٹول یوز کر رہے ہیں کہ اس سے نہیں ملاؤ گے تو میں نہیں کروں گا. تو اگر ابھی خدا نہ خواستہ یہاں کوئی آ جائے تو میں یہ سوچوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کا میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا, میں کھڑا ہوں گا آپ کے لیے, آپ میرے لیے کھڑے ہوں گے, ہم ندیم بھائی کے لیے کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہو جائیں گے, یکجہتا ہو جائیں گے. جب آپ میرا گریبان گھسیٹو گے, میں آپ کا گریبان گھسیٹوں گا, تو کبھی بات. 3rd ورلڈ وار فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کی ختم کر دی, ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے ہم جا رہے ہیں سائن کرنے. پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ پاکستان نے بہت بڑا مقام حاصل کیا. ہاں غریب آدمیوں کو کچھ نہیں ملا, وہ سیاستدانوں کو. اگر ثالثی کا رول پلے کیا گیا ہے اچھی بات ہے, وقار بلند ہوا, لیکن عام پاکستانی کی کیا زندگی بہتر ہوئی ہے, کیا پیٹرول سستا ہوا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے, اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چل کے. آپ بجٹ پاس کریں, بجٹ کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے گی. پھر وہ یہ نہیں بات ہے, وہ پولیٹیکل کرے گی, وہ بین کرے گی, اگر ملاقات نہیں ہوتی, صوبے کو اگر ملاقات نہیں ہوتی تو فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے گی. 3 مہینے کا بجٹ ہے تو یا ڈیل ہے نہ, 3 مہینے کا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ نہیں, میں تو آفر کر رہا ہوں سر. ہم ابھی اس پہ سوچ ہی نہیں رہے, ہم صرف پیش کرنے نہ پیش کرنے پہ قانونی مشاورت ہماری ہو رہی ہے. فیصل ووڈا کی ڈیل نہیں پسند آئی آپ کو؟ KFC کی ڈیل ہے, بائی 1 get 1 free. نہیں, اگر ہم ڈیل کرتے تو خان 1000 دن جو ہے وہ جیل میں نہ گزار. کر لو بھائی, یہ ارینجمنٹ اچھا نہیں جو فیصل ووڈا. بیوقوف اگر نہیں کرے تم, اگر کیا بھی ڈیل کیا کہتے ہو, ڈیل کیا ہے, ڈیل ہم اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں. آپ نے اس کی حکومت ختم کی, اس کا مینڈیٹ چھینا, اس کی آپ نے پنجاب کی حکومت چھینی, فیڈرل کی حکومت آپ سے چھینی. 64,000 FIRs ہمارے اوپر ہو چکے ہیں, سیکنڈ ٹیئر شپ جیل میں پڑی ہوئی ہے, اہلیہ ان کی جیل میں ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی آپ کا جھگڑا کیا ہے, چلیں اس پہ بات کر لیں. آپ جھگڑا یہ ہے کہ مینڈیٹ ہمیں واپس میری بات سنیں بھائی. اس ملک کے اندر جب گھس بیٹھ سی ہے, چاہے وہ 12 ہو, 14 ہو, 18 ہو, 24 ہو, جب میں کرسی پہ آگے بیٹھ گیا نا تو میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا ہے. سنیں ٹھیک ہے, میں خود بیٹھا, مجھے لنگڑے نے بٹھایا, مجھے آسمان پہ پھینک دیا, اس مولوی نے بٹھا دیا, انہوں نے بٹھا دیا, ایک بار چھوڑ دے اس بحث کو, یہ بات میں ڈیٹیل میں آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ملک کو آگ نہ لگائیں, شہیدوں کو گالی نہ دیں, فوج کو اپنی فوج مانیں, شہیدوں کی فوج مانیں. ہمارے شہید کو کون مانے گا؟ بالکل مانیں گے. ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس کو کون شہید مانے گا, اس کو کون شہید کہے گا؟ شفیع جان بھائی میری بات سنیں, اگر میں اور آپ اس ٹیبل کیا ہمارے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ تو کہہ رہا ہوں نا میں بھائی, اگر تمہارا کوئی جاتا ہے تو بھی اپنا ہے, میرا کوئی جاتا ہے تو بھی اپنا ہے, اس کا بھی جاتا ہے تو بھی اپنا ہے. اپنا ہے نا, جب اپنائیت لے لو گے اب تو پورے صوبے بھی میرا ہے, یہ ملک بھی میرا ہے بھائی. تو اس سے پہلے اس فوج کی دھجیاں بھی اڑا دی نا بھائی. اس چیز کو پی جاؤ, آگے بڑھو. آگے کیسے بڑھے؟ آگے اس طرح بڑھو گے بھائی. ابھی آپ نے آپ کہتے ہو 64,000 ہو چکی ہیں, 22,000 لوگ میری جیل میں ہیں. کون سفر کرے گا, کون سفر کرے گا اس بجٹ سے؟ ڈیل ساری ڈیل بجٹ کے اوپر ہے. نہیں, بجٹ اگر پاس کریں گے
تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس پہ بندہ کیا کہے؟ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصل واڈا جیسے لوگ ہیں یہ ہمیشہ الزام تراشی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک تحریک جو ملک اور عوام کی جو تقدیر ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو فسی پشت کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ جو سوالات کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی یا بیرسٹر گوہر صاحب کیوں ڈیل نہیں کرتے، کیوں عمران خان کو رہا نہیں کرتے، تو ڈیل کا جو اصل بیانیہ آئے گا، جو رضامندی آئیں گے تو وہ عمران خان کے طرف سے آئیں گے۔ اگر عمران خان اس کے لیے راضی نہیں ہے تو بیرسٹر گوہر کون ہے، سہیل آفریدی صاحب کون ہے، ان کا تو پھر کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر عمران خان نہیں چاہتے، یہ لوگ اگر ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمران خان سے مشاورت کر کے پھر ڈیل کریں گے۔ اگر وہ عمران خان سے مشاورت نہیں کرتے، ملاقات نہیں ہوتے، تو پھر ڈیل کیسے ہوں گے؟ ڈیل کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو عمران خان صاحب ہے وہ رضامندی کا اظہار کرے گا۔ اگر اس نے رضامندی کے لیے ہاں نہیں کہا ہے تو پھر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا۔ فیصل واڈا صاحب ان دنوں خبروں کے زینت بنے ہوئے ہیں، کچھ عجیب و غریب سے بیانات دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پر رکھنے کے لیے کچھ بھی بول سکتا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کے باتوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کا کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بس ٹاک شو پہ آ کر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے رکھنے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنے طرف کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ اس طرح کے لوگوں میں سے کوثر کاظمی اور اختیار ولی خان اور بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے ایسے کریکٹر ہے جو اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے، اپنے آپ کو اسکرین پر رکھنے کے لیے، ایڈورٹائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کے اشتہارات، مطلب ان کے اشتہارات تو گلی اور چوکوں میں نہیں لگیں گے، سڑکوں کے کناروں سین بورڈ نہیں لگیں گے، تو وہ اپنے آپ کو میڈیا پر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے تو اتنا اوقات نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تصویر لگے، تو وہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پر رکھنے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ میڈیا پر گھٹیا سا الفاظ کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو میڈیا پر رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں ڈیل 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 کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہا، ڈیل کیوں نہیں ہو رہا، ڈیل کس نے کیا ہے، پھر اس نے کیا حاصل کیا ہے، ہمیں پہلے یہ تو بتا دیجئے۔ ڈیل تو ہو جائے گا، لیکن ڈیل کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عمران خان اگر ڈیل کر کے باہر آئیں گے تو ان کو آزادی ملیں گی؟ کیا وہ دوبارہ اسی طرح جلسے جلوس اور دھرنے دے سکتے ہوں گے یا نہیں؟ ان کے جو ورکرز جیل میں ہے کیا وہ بھی رہا ہوں گے؟ تو ڈیل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر لوگ ڈیل کے لیے نہیں مانتے۔ ڈیل کو اگر اسی طرح تسلیم کرنے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ مثال لے سکتے ہیں ایران کا۔ ایران کئی مہینوں سے جنگ میں تھا، ڈیل ان کے درمیان سیز فائر تھی اور ڈیل نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، تو دونوں کے جب مقاصد ایک ہو گئے، جو ایک پوائنٹ پر دونوں کے مقاصد حاصل ہوئے تو دونوں نے MOU پر دستخط کیا۔ اب وہ دونوں سیز فائر سے آگے صلح اور پرماننٹلی جو سیز فائر ہے اس کے طرف جا رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ایسا پوائنٹ آیا جس پر دونوں کے مقاصد دونوں کو حاصل ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو خدشات ہے، جو معاملات ہے، جو خفقان ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس وقت تک اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا مقصد حاصل ہو اور دوسرے کا نہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایران اور امریکہ کی جو لڑائی ہے، آپ اسی کے ساتھ اس کا میچ کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ باہر آئیں گے، عوام پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو کل کوئی اور تحریک کو اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے، یہ ڈیل
ڈیل جو ہے یہ بہت سنجیدہ اور بہت باریک معاملہ ہے۔ یہ ڈیل ہوگا تو دونوں کے مفادات میں ہوگا، دونوں کے مفادات جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ ڈیل ہو سکتا ہے۔ ان دنوں منصور علی خان بھی حکومت کو بہت زیادہ ٹارچر کر رہا ہے، اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی منصور علی خان کسی گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ گورنمنٹ کے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان دراڑ پیدا ہونے لگی ہے۔ تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے، آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے، آپ میرے باتوں سے متفق ہے یا نہیں، یہ کومنٹ کرے۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔